نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میرے عظیم وطن کے عظیم ہم وطنوں، میرے پاکستانی بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں اور میرے بچیوں، السلام علیکم. آج دل تو چاہتا تھا کہ میں اس عظیم رہنما کے شایان شان اپنے خیالات کا اظہار کروں، لیکن مجھے احساس ہے کہ ہم میں سے اکثر کو اس پروگرام کے فوراً بعد اپنے کام پر جانا ہے، لہٰذا میں انتہائی مختصر الفاظ میں اپنے اس عظیم رہنما کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. دوستو، آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں یا تاریخ میں ہمیشہ وہی اقوام، وہی افراد، وہی تنظیمیں یاد رکھی جاتی ہیں جنہوں نے تاریخ کا دھارا کسی نہ کسی طور پر موڑا ہو. جموں کشمیر کی تاریخ 24 اکتوبر 1947 کو ایک نیا رخ لیتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کا وہ خطہ جسے آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، اپنی آزادی کے بعد جس کے دو ہی بنیادی مقصد تھے، ایک آزاد کشمیر کی تعمیر اور ترقی، دوسرا مقبوضہ کشمیر کی آزادی. لیکن بدقسمتی سے آزاد کشمیر کے خطے کو اپنی آزادی کے ساتھ ہی ایسے اقتدار پرور لوگوں کی رہنمائی ملی کہ جو اپنے ان دونوں مقاصد کو بھول گئے اور 1988 تک ہندوستان اس پوزیشن میں آ گیا تھا کہ اس کے چیف آف اسٹاف جنرل اروڑا نے بیان دیا تھا کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کو کب ہمارے حوالے کرتا ہے. یہ وہی دور تھا جب جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اٹھتا ہے اور اپنی ذمہ داریاں، اپنی قومی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے. اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ میں آج مختلف اطراف سے باتیں ہو رہی ہیں، کوئی نان وائلنس کی بات کرتا ہے، کوئی ہندوستان کی اور کوئی پاکستان کی بات کرتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 1986 میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ تھا اور پاکستان کا صدر جنرل ضیاء الحق تھا کہ جس نے ہمیں یہ اجازت دی کہ تم کشمیر کی خود مختاری کے لیے جدوجہد کرو، ہمارے اصلی عربی دشمن کی کمزوری کے لیے جدوجہد کرو، میں تمہاری سپورٹ کرتا ہوں. اس وقت جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے یہ عظیم ذمہ داری قبول کی اور اس نے مقبوضہ کشمیر کے اندر جا کر، آج مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ پوری کشمیری قوم میں ایک سردار روم کشمیری تھا جو آج ہمارا چیئرمین ہے، جو رضاکارانہ طور پر تیار ہوا کہ میں مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی جان پر کھیل کر جاؤں گا اور وہاں سے جا کر لوگوں کو لاؤں گا. آپ نے دیکھا کہ وہ بار بار گیا اور جانے کے نتیجے میں ہی وہ 13 سال مقبوضہ کشمیر ہندوستان کی جیل میں بھی رہا. اس نے مقبوضہ کشمیر سے اپنے ساتھی تلاش کیے، یہاں لایا، ان کو ٹریننگ. ایک خاص بات جو سردار شیرت آج پاکستانی آرمی کا چیف آف اسٹاف جنرل اشرف غنی پاکستان کی آزادی کی تحفظ کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، اور ہمارے مسلح جوبے کے سربراہ سردار شیر اسرت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیف آف آرمی اسٹاف سردار شیر اسرت تھے. اور مقبوضہ کشمیر کے اندر آج تک جو بھی جنگ لڑی گئی وہ سردار شیر اسرت کی سپہ سالاری میں لڑی گئی. یہاں میں یہ کہنے میں پوری جرات کا مظاہرہ کر رہا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق وہ پاکستان کا حکمران تھا، اس نے ہماری خود مختاری کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں آزاد کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر جدوجہد کرنے کی اجازت دی. بڑی بدقسمتی سے کسی دوست نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی سالمیت پر اپنی آزادی نہیں چاہتے. میرا نظریہ ہے، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا نظریہ ہے کہ ہم پاکستان کی سالمیت پر کبھی آزادی نہیں چاہتے. ہم پاکستان کے استحکام، وہ نادان دوست ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ کشمیری قوم کے دشمن ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہوگا ہم آزاد ہوں گے. کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کشمیر کی آزادی کی ضمانت ہے. لیکن جو چیز مجھے انتہائی افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے شہادت مرنے کے بعد پاکستان کے حکمرانوں نے کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے انڈین گورنمنٹ کو ڈائریکٹ فیسیلیٹیٹ کیا، اور پاکستان کے حکمرانوں نے سب سے پہلے کشمیر کی قومی آزادی کی تحریک کو سبوٹاژ کیا، اسے فرقہ وارانہ رنگ دیا. انڈین گورنمنٹ کی یہ خواہش تھی کہ کشمیر میں چلنے والی تاریخ
تحریک آزادی کشمیر کو فرقہ وارانہ رنگ دیا جائے تاکہ میں اسے آسانی سے کریش کر سکوں، اس لیے کہ قومی آزادی کی تحریک کو آسانی سے کریش نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں گواہ ہوں، میں جانتا ہوں، میں اس لبریشن فرنٹ کا سیکرٹری جنرل سوارتی صوبے کا سربراہ تھا جس نے مقبوضہ کشمیر کے اندر اس عملی جدوجہد کا اظہار کر کے تاریخ کشمیر کے رخ موڑ دیے. میں سب جانتا ہوں کہ پاکستان کے حکمرانوں کے بعد لوگوں نے انڈین گورنمنٹ کی اس خواہش کو پورا کیا، ہماری نیشنل موومنٹ کو سبوٹاج کیا، فرقہ وارگیت کو پیدا کیا. تیجا تن آج کیا ہے؟ آج کشمیری عوام کی کوئی آواز دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں سنی جاتی. اس لیے جہاں جہاں پاکستانی حکمران ہم سے زیادتی کرتے ہیں، ہم اگر اس کا گیلا یا شکوہ کرتے ہیں، اس کا قدر یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہم پاکستان کی مملکت کے خلاف ہیں. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس اجتماع کی وساطت سے کہ کشمیری قوم نے ہمیشہ تاریخ میں لازوال لاسانی بے مثال قربانیاں دی. 1832 کو دیکھا جائے جب ڈوگرے کشمیر پر یلغار کرتے ہیں تو وہ کشمیری قوم کے سبز علی خان اور ملی خان کی صورت میں رہنما تھے جنہوں نے زندہ کھالے کھچوا کر تاریخ کشمیر اور تاریخ عالم میں ایک نام پیدا کیا. اور پھر یہ کشمیری قوم کا ایک سیاہ ترین باب ہے کہ انہیں سکھوں نے جب برے صغیر پر انگریز کا اقتدار غالب آیا تو 70 لاکھ نانک شاہی سکھوں میں کشمیری قوم کو خریدا. پوری دنیا کی تاریخی عالم میں 70 لاکھ نانک شاہی سکھوں میں کوئی قوم آج تک نہیں بکی. اور خریدنے والا کون تھا؟ برطانیہ مہاراج. برطانیہ آج دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، جمہوریت کی ماں کہتا ہے، لیکن اس نے تاریخ میں ایک اتنا سیاہ کردار ادا کیا کہ اس نے 74 لاکھ نانک شاہی سکھوں میں ایک قوم کو خریدا. آج میں اس پلیٹ فارم سے برطانیہ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر وہ اپنے چہرے سے ایک دبے کو مٹانا چاہتا ہے تو اس معاہدے کو غلط یک طرفہ طور پر غلط قرار دے کر اور کشمیری قوم کو اس کا ہرجانہ معاوضہ ادا کرے. اس وقت کے 74 لاکھ نانک شاہی سکے آج کے 73 کروڑ پاؤنڈ سے بھی زیادہ ویلیت رکھتے ہیں. اس لیے ہم برطانیہ گورنمنٹ سے آج کے اس اجتماع کی وساطت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ کشمیری قوم کی جو اس نے خرید کر توہین کی تھی اس کے ہرجانے کے لیے، اس کی عزت نفس کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں 74 کروڑ پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہرجانہ کرے. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو میں اس اجتماع کی وساطت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم بین الاقوامی عدالت انصاف میں برطانیہ کے خلاف جائیں گے. یہی وہی پس منظر تھا جس میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جس کے رہنما سردار شہید حضرت جس کی سربراہی میں کشمیر کے اندر جدوجہد آزادی شروع ہوئی اور کشمیر کی صورت کو، کشمیر کی تاریخ کو ایک نیا روپ دیا. میرے دوست مولانا رفیق صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ لبریشن فرنٹ کے اندر تقسیم ایسے ختم کیا جائے. یہ تقسیم نہیں ختم ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ جب تنظیمیں افراد اپنے مقاصد کے تعین کر کے ان کے حصول کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو اگر وہ مقاصد حاصل کر لیتے ہیں پھر تقسیم کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی. بدقسمتی سے مجھے یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ لبریشن فرنٹ نے 1988 میں کشمیر کی آزادی کی جو متعین یا جو مقاصد کا تعین کیا تھا وہ نہیں حاصل کر سکا. نتیجہ کیا ہوا کہ یہ فطری عمل ہے کہ لبریشن فرنٹ میں ڈویژن آئی. یہ ہے اور رہے گی بالکل اسی طرح جس طرح 23 مارچ 1940 کو پاکستان مسلم لیگ نے پاکستان کے حصول کے لیے حصول کا ایک مقصد کا تعین کیا. 15 اگست 1947 کو اپنا مقصد پاکستان کا حصول اس نے حاصل تو کیا، لیکن پاکستان مسلم لیگ پاکستان کو پاکستانی عوام کو پاکستان نہیں دے سکی. وہ پاکستان صرف ایلیٹ کلاس کے لیے بنا، ایلیٹ کلاسز میں رہتی ہے. آج دیکھیں پاکستان میں 2 کلاسیں ہیں، ایک ایئر کنڈیشن کلاس اور دوسری بغیر بجلی کے کلاس. ایئر کنڈیشن کلاس میں پاکستان پر قبضہ کر لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ مسلم لیگ اپنے مقاصد میں ناکام ہوئی اور آج دیکھیں پاکستان میں ہزاروں مسلم لیگ، شیخ شیر بھی مسلم لیگ ہے، جنرل پرویز مشرف جیسا ڈکٹیٹر بھی آج پاکستان مسلم لیگ بنا رہا ہے. کانگریس تقسیم نہیں ہوئی.
اس لیے نہیں ہوئی کہ اس نے انڈیا آزاد کرایا اور انڈیا کے عوام کو دیا. مسلم لیگ نے پاکستان آزاد کرایا, ایلیٹ کلاس کو دیا, براد کے طبقات کو دیا, لہٰذا تقسیم ہو گئی. اسی طرح میں احترام کرتا ہوں کہ لبریشن فرنٹ بھی اپنے وہ مقاصد جو اس نے 1988 میں متعین کیے تھے حاصل نہیں کر سکے. اس میں میرا قصور یا ان سامراجی عناصر کا قصور جنہوں نے اس کے خلاف سازشیں کی وہ اپنی جگہ, لیکن ہم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے. نتیجہ لبریشن فرنٹ تقسیم ہوا, تقسیم ہے اور تقسیم رہے گا.